السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت کا انکار کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ مطلب کہ کون سے ایسے شواہد ہیں جنہیں مان کر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ یقیناً 1400 سال بعد بہت فتنے رونما ہوئے اس دور میں بہت بڑے بڑے فتنے جو عروج پائے۔ کسی نے بادشاہت کے چکر میں آ کے، کسی نے ان کے جناب چمچے چاٹ بن کے حدیث وضع کی، دین کو بدلا، کسی نے کس کو اچھا کہا، کسی نے کس کو اچھا کہا۔ کوئی کہتا ہے میں اچھا ہوں، کوئی کہتا ہے ہمارا مرشد اچھا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا دین اچھا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا فرقہ اچھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے جو اہم کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق اور قابل ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر محدثین نے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں، رات دن ایک کی ہے۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، چھوڑے لوگوں کو، چھوڑے مولویوں کو، چھوڑے ان کے پیچھے چلنے سے۔ آپ خود اللہ نے عقل دی ہے۔ اس دور میں جو آدمی موبائل چلانا جانتا ہو اور قرآن کا ترجمہ نہ پڑھ سکے، وہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، میں سمجھ نہیں سکا، بلکہ وہ زیادہ گنہگار ہے۔ اسے وہ اللہ کے عذاب کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ موبائل کے سارے سافٹ ویئر جانتا ہے، نہیں جانتا تو وہ قرآن نہیں جانتا، کمپیوٹر کے سارے کام جانتا ہے، نہیں جانتا تو تفسیر نہیں جانتا، دنیا کے سارے دندے جانتا ہے، نہیں جانتا تو قرآن اور حدیث کو ازبر کرنا نہیں جانتا۔ یہ چھوڑ دیں، یہ جو ہے وہ ایک ناٹک ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد قرآن مجید میں بہت سارے مسائل ہیں جو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ حج کے مسائل ہے، نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، تو بہت سارے اسلام کے ارکان ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا۔ اب نبی کی اطاعت کے لیے جو سب سے اتھینٹک بات جو کتاب ہے جو ہم پڑھنے کے لیے کہتے ہیں وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی گواہی دی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ امام بخاری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے کئی سال بعد پیدا ہوئے اور وہ گواہی کیسے دے دی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لکھی گئی کتاب، یہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا تو ایک امام غالباً میرے خیال سے اس کا نام زید ہے، میں نام بھولتا ہوں، تو وہ امام صاحب بیت اللہ کے پاس، وہ جو مقام ابراہیم ان کے پاس لیٹے ہوئے تھے، خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے کہا ہے زید، کیا آپ ابھی بھی امام شافعی کی کتاب پڑھ رہے ہو میری کتاب چھوڑ کر؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری جو امام بخاری نے کہا وہ میری کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کے بعد واحد کتاب ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اب جب امام بخاری فوت ہوئے، امام علی بن مدینی کو خواب آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم جنت کے دروازے پہ کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم امام بخاری کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آج دنیا کو چھوڑ کے ہمارے پاس جنت میں آ رہے ہیں۔ تو یارو دیکھو، صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھو، ہر مسئلے کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا پہننے کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں مانگ نکالنے کا طریقہ، زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا۔ کتنا بڑا کام کیا، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا ہے۔ فتنے جتنے بھی رونما ہو جائیں، اللہ نے ہر دور میں ایک گروہ پیدا کیا جنہوں نے حدیث کا دفاع کیا، اور وہ گروہ میں اعلی اعلان کے بعد کہتا ہوں، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ اہل حدیثوں کا گروہ ہے، وہ صحابہ کرام کا، وہ تابعین کا، وہ تبع تابعین کا، وہ محدثین کا، اور آج اگر کوئی وہ گروہ ہے تو اہل حدیث اور اہل توحید کا گروہ ہے،
جو حدیث کا دفاع کرتا ہے، جو قرآن کا دفاع کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے اوپر اب امام تو کیا اپنے باپ کی بات کو بھی ترجیح نہیں دے گا، ایک طرف پیارے نبی کی بات آ جائے، دوسری طرف کسی امام کی بات آ جائے، اس امام کے ساتھ اسے باپ کی بات آ جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر کبھی بھی اپنے باپ کی بات کو بھی توجہ نہیں دے گا۔ اور ایک ایسا گروہ بھی ہے الایمان والحفیظ، جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی کہہ دیتا ہے کہ یار ساری مجبوری ہے جی، ساڈے امام صاحب نے، اسی اپنے امام صاحب دا نا رد نہیں کر سکتے، ساری مجبوری ہے، حدیث سے ٹھیک آ پر ساری مجبوری ہے، اسی جڑا نا اپنے امام دی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف نبی کی گستاخی کر رہے ہیں اور امام کی اطاعت کر رہے ہیں، اور ایک وہ گروہ جو نبی کی اطاعت کر رہا ہے ساری دنیا کے اماموں کو چھوڑ کے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ، سب سے پہلے قرآن اور حدیث، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، پھر حدیث کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، اور حدیث میں سے صحیح بخاری کا ترجمہ شروع کریں، علماء سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا راستہ انشاءاللہ دکھائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔